اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور دختران ملت، ترتیب وار اسباق چل رہے ہیں. اس میں مقامات سلوک کا ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ اور پیوستہ مجالس میں خوف و رجا دو موضوعات سامنے آئے تھے. یہ دو مقامات ہیں جو سلوک میں طے کرائے جاتے ہیں. صوفیہ قدیم میں روحانی پرواز کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، قبض اور بسط. یعنی ایک انسان عمل کر رہا ہے، اس عمل میں اس کو رغبت، شوق، مزہ آ رہا ہے، اچانک وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ تو بند ہو جانا ہے، اس کو قبض بولا جاتا ہے. پھر اللہ کی حکمت، پھر اللہ جاری کر دے تو اس کو بسط بولتے ہیں. تو ایک کیفیت ہے روحانی جو پیش آتی ہے. تو پرواز روحانیت قبض و بسط کے ساتھ جڑی ہوئی. وہ مادی قبض و بسط ہو یا روحانی قبض و بسط ہو، اس کے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے. ان اللہ یقبض و یبسط. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کی طرف لوٹنا یہ سلوک کا مقصد ہے. تو قبض و بسط کے ذریعے سے روحانی پرواز ملتی. قادری سلسلے کی تعلیمات میں حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی طرح دو پر بیان کیے ہیں. گویا قبض اور بسط دو پر ہیں پرواز روحانیت کے لیے. سلوک میں سالکین علم معرفت کی طرف چلتے ہیں. تو علم معرفت کے لیے دو پر چاہیے. حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عینیت اور غیریت یہ دو پر معرفت کی پرواز کے لیے چاہیے. عینیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
عینیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں ہو اللہ وہاں حاضر و موجود ہے۔ سالک سلوک میں کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، چاہے عام آدمی کی نگاہ میں وہ کتنی ہی چھوٹی ہو۔ سالک کیوں حقیر نہیں سمجھتا؟ اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ سلوک میں یہ سمجھایا جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے کسی اسم کا مظہر ہے، اللہ اس کے مظہر ہیں، اور اللہ کے کسی اسم کا کائنات کا ذرہ ذرہ مظہر ہے، تو اللہ کے اسم کے مظہر کی بے احترامی کیسے ہو سکتی؟ لہٰذا ادب بتایا گیا، تعظیم سکھائی گئی، احترام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور کائنات میں ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ اس اسم سے ظاہر ہے تو ہر ذرے کائنات میں اللہ ظاہر ہے، تو ہر ذرے کائنات میں اللہ ہیں، تو اس کو بولتے ہیں عینیت، اور اسی کو قیومیت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز نہیں ہے مگر ہر چیز کے پیچھے اللہ موجود رہ کر اس چیز کو وجود بھی دے رہے ہیں اور قیام بھی دے رہے ہیں، یہ ہے عینیت۔ اللہ کے بغیر کوئی بھی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس درجے میں کفر ہے کسی جگہ اللہ کو نہ ماننا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں رخ کرو اللہ ہے، اور ہم اس جگہ نہیں ہیں بول رہے ہیں، تو یہ کفر ہو گیا اس درجے کا۔ لیکن ہمارے سلسلے میں بہت محتاط چلا جاتا ہے، یہ ایک مذلت قدم بھی ہے۔ اسی وجہ سے دو قسم کے طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جتنے کنکر اتنے شنکر کا نظریہ اس نے وجود میں لایا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ کیوں؟ ہر ذرہ اسی سے ہے، وہ موجود ہے، ہر ذرے میں جب وہ ہے تو اسی کی عبادت کی جائے۔ نا 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 نا، ذرہ اس سے ہے لیکن وہ ذرہ جو نظر آ رہا ہے لائق عبادت نہیں، اس کے پیچھے خدا کو دیکھنا عینیت۔ بہت گاڑی ہو جا رہی ہے۔ ہر ذرے کائنات کے پیچھے خدا ہے، تو جتنے کنکر اتنے شنکر کا نظریہ وجود میں آیا۔ اسی لیے سلوک میں حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں عینیت مع غیریت، غیریت مع عینیت، یہ دو پر کے بغیر روحانی معرفت کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمیں یہ نگاہ جاری کرنا ہو، ہمیں یہ نگاہ بنانا ہوگا کہ سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو، فرق کرنا اور امتیاز کرنا ہوگا۔ اللہ کو اللہ کہنا ہوگا اور غیر اللہ کو غیر اللہ کہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، یوں فرمایا بٹھا کر شیخ کو آگے، بٹھا کر شیخ کو آگے، بنا کر دید کو اپنی، دید کو بنانا یعنی اس درجے کا علم حاصل کرنا معرفت کا، بٹھا کر شیخ کو آگے، بنا کر دید کو اپنی، کہوں مظہر جو پوچھے تیرے روبرو کیا ہے۔ یعنی یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، یہ مظہر ہے، مظہر میرے شیخ کو وجود دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ہے غیریت، غیر کو غیر ماننا۔ العبد عبد ان ترقى، چاہے کتنا ہی عروج کر لے، کمال حاصل کر لے، بندہ بندہ ہی رہے گا، ترقی کر کے خدا تو نہیں ہو جاتا۔ والرب رب ان تنزل، اور رب رب ہی رہے گا، چاہے آپ مثالوں میں کیسے ہی سمجھنے کے لیے کتنی ہی نیچے درجے کی مثال لے لیجیے، شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ دو پر ہیں معرفت رب کے، عینیت اور غیریت۔ جب تک غیریت مکمل نہ کھلے عینیت کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا کرتے. اس لیے ہر ذرے کائنات پر جب نظر پڑتی ہے سالک کو مجاہدہ کرایا جاتا ہے، کہو اس کے خالق اللہ یہ مخلوق، اس کے مالک اللہ یہ مملوک، اس کے حاکم اللہ یہ محکوم، اس کے رب اللہ یہ مربوب. اس طرح ہر چیز پر جب نظر پڑتی جائے گی تو عینیت اور غیریت ساتھ چلتے رہیں گے، اور امتیاز کے ساتھ رہو گے تو درست معرفت پر پہنچو گے. ورنہ پھر ایک ہندوانہ نظریہ ہے، وہ نظریہ ہندوانہ ہو کر شرک میں پڑ گئے، جتنے کنکر اتنے شنکر وجود میں آ گئے. ایسے ہی اہل اسلام میں ایک غلو کرنے والا طبقہ وجود میں آ گیا جو اولیاء کرام کے مقام کو ان سے بڑھا کر تعظیم میں عبادت کا طرز اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تعظیم اپنی جگہ ہوگی لیکن عبادت کی کوئی شکل تعظیم میں اختیار نہیں کی جائے. بہت محتاط لفظوں میں کہہ رہا ہوں مگر آپ عاقل ہیں، عقل مند ہیں، امید ہے سمجھ گئے ہوں. مسلمان ہی ہے لیکن تعظیم کے جو سجدے کیے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہاں پر یہی غیریت کا نہ کھلنا. جب غیریت کھل جائے گی تو پھر غیر اللہ مسجود نہیں ہوگا، اللہ مسجود ہوگا، بندہ ساجد ہوگا. غیر اللہ عابد ہوگا، اللہ معبود ہوگا، تبھی لا الہ الا اللہ درست ہوگا. تو دو باتیں سمجھا دی. ایک بات بتائی، روحانی پرواز کے لیے قبض اور بسط دو پر چاہیے، اور معرفت کی پرواز کے لیے، معرفت رب کی پرواز کے لیے دو پر چاہیے. اس کو بولتے ہیں عینیت اور غیریت. جیسے یہ دو باتیں ہیں ویسے ہی دو پر اور ہیں، سلوک میں بولے جاتے ہیں، مقامات میں. بھئی وہ دو پر ایک خوف ہے، ایک رجا ہے. ایک خوف ہے، ایک رجا. یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو آپ سلوک کے مقامات کو طے کریں گے، اور یہ دو ہر ایک میں آئیں گے. مثلا ارادے میں خوف بھی ہوگا، امید بھی ہوگی. توبہ میں خوف بھی ہوگا، امید بھی ہوگی. انابت میں خوف بھی ہوگا، امید بھی ہوگی. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے درجات میں، صبر میں خوف بھی ہوگا، امید بھی. شکر میں خوف بھی ہوگا، امید بھی. 10-11 آپ کو یہاں سنا دیے گئے ہیں اب تک مقامات. یہ 11واں ہیں آج، بلکہ 12واں ہیں ایک اعتبار سے. تو سلوک کے جو مقامات ہیں، ان مقامات کی پرواز کے لیے خوف و رجا چاہیے. یہ دو پر ہیں. اس خوف و رجا کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. خوف کس کو بولتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں مستقبل میں، فیوچر میں پیش آنے والے کسی اندیشے کو مستحضر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس اندیشے کی وجہ سے، فیوچر کے اندیشے کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں. تو خوف کا تعلق کس سے ہے؟ فیوچر کے ساتھ. اور اس میں ایک بات اور ہے، خوف میں، خوف کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ ہے خشیت. خوف کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے کون سا ہے؟ خشیت. دونوں ایک ہی معنی میں ہیں لیکن تھوڑا فرق ہے. اتنا باریک فرق ہوتا ہے، یاد رکھے تو مزہ، نہیں یاد رکھے تو کوئی بات نہیں. خوف لے لو، خشیت لے لو، مگر لے لو کیا تو بھی لے لو. خوف کہتے ہیں عذاب سے ڈرنے کو، اور خشیت کہتے ہیں ذات سے ڈرنے کو. اللہ کی ذات کا ڈر، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میری اللہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا، میرے اللہ مجھ پر نظر رحمت نہ فرمائیں گے، میں ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب یہاں عذاب تصور میں ہے ہی نہیں، یہاں ذات کی ناراضگی کا ڈر ہے. خوف میں جو بات ہوتی ہے وہ عذاب سے ڈر ہوتا ہے، اور خشیت میں
جو ڈر ہوتا ہے وہ ذات کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا ڈر۔ الا ماشاء اللہ ہزاروں میں ایک آدھ اگر کوئی ایسا ہے جسے خشیت کا مقام حاصل ہو تو وہ آنکھوں سے لگائے جانے اور سر پر بٹھائے جانے کے قابل۔ ہم سب ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے سزاؤں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا ڈر تو اب تک ہم میں آیا بھی نہیں، جس کو خشیت بولا جائے۔ پیدا کرنا چاہیے، مگر اہل معرفت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ باریکیاں سمجھ میں آئیں گی، پھر وہ کیفیات پیدا ہوں۔ جس طرح خوف اور خشیت دو لفظ بولے جاتے ہیں نا، اسی طرح خوف و حزن دو لفظ بولے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، خوف و حزن۔ اور عجیب شان یہ ہے کہ یہ دونوں اولیاء کی صفات ہیں۔ سلوک میں یہ مقام طے کرے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا نا، تو یہ باریکیاں معلوم رہے تو ولی بنیں گے عمل کرنے پر، خالی معلومات سے بھی کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ اگر معلومات سے کوئی بڑے درجے کا ہو جاتا تو سب سے پہلے انٹرنیٹ جو ہے نا وہ عارف باللہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ساری کتابیں اپلوڈ ہیں۔ خوف اور حزن، حزن خوف ہی کا ایک باطنی حصہ ہے جو کیفیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن حزن کا تعلق زمانے ماضی سے ہے، جبکہ خوف کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے۔ خوف و حزن بولے جا رہے ہیں ساتھ، معنی کے اعتبار سے معنی بھی قریب ہے، ڈرنا، لیکن ایک ڈر فیوچر کا ہوتا ہے اور ایک ڈر پاسٹ کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا۔ اب اس گزرے ہوئے زمانے میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس گزرے ہوئے زمانے پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہے سیکھنے کی چیز، جو مقام بنتا ہے بعد میں چل کر۔ ہم سب کا، کیا میں کیا آپ، اکثر کا حال یہی ہے کہ ہمیں افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے؟ بڈھوں سے شروع کرتا ہوں، اور بڈھے ناراض نہیں ہونا، ہم لوگ ابھی بڈھے ہو رہے ہیں، اس واسطے تیاری کر لے رہے ہیں، سمجھ لیجیے۔ بڑھاپے میں کبھی کبھی ایک خیال آتا ہے، وہ خیال یہ کہ جوانی میں بڑے موقع تھے صاحب، 2-3 شادیاں کر لیا تو ہو جاتے تھے، اب بڈھا ہو گئے ہو رہا نہیں ہوں، تو اس پر افسوس ہے کہ جوانی میں نے شادیاں کیوں نہیں کر لی۔ کیا وہ خیال آتا نہیں آتا کبھی؟ اپن تو بڈھے نہیں ہوئے نا، آتا۔ اللہ کرے کہ ایسا خیال آئے جو پاکیزہ اور حلال ہو، لیکن شیطان ناپاک خیال بھی ڈالتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے کالج کے زمانے میں ٹپ ٹاپ رہے ہوں گے، ڈیوٹی کے زمانے میں ٹپ ٹاپ رہے ہوں گے، اور موقع انہیں میسر تھا ہوگا، حالات سازگار تھے ہوں گے، معصیت میں پڑ سکتے تھے ہوں گے، زنا کی دعوت دی گئی ہوگی، لیکن جوانی میں اللہ کا ڈر آیا اور اس وقت وہ عذاب سے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا۔ لیکن بڑھاپے میں یہ خیال آ رہا ہے، کاش جب ایک شوق پورا کر لیتا تو اب توبہ کر لیتا تھا۔ آتا ہے خیال، یہ معصیت کا خیال ہے۔ ایک صاحب رونے لگے سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ مجھے ان چیزوں کا خیال آ رہا ہے، دعا فرما دیں کہ خیالات ہی نہ آئیں۔ تو فرمایا کہ بابا، علامت ایمان ہے ان وساوس کا آنا، یہ وساوس نہیں آئے تو ایمان خطرے میں ہے۔ وسوسہ اس کو آتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، تو ایسوں کو چاہتے وسوسے۔ اب بولنا، اللہ جوانی میں آپ نے مجھے بچایا،
بڑھاپے میں اس خیال سے بھی پاک کر لیجیے۔ تو یہ جو افسوس انسان کو ہو رہا ہے بڑھاپے میں، وہ کس بات کا؟ جوانی میں اپنی خواہشات میں نے پوری نہیں کی، اس کا۔ بڑھاپے میں آ کر آدمی سوچتا ہے یار بڑے مواقع میسر تھے، رشوت مل جاتی، مکان بن جاتا، رشوت لے لیتا، دکان بنا لیتا، رشوت لے لیتا، پلاٹ بنا لیتا، اچھے موقع تھے، ڈیوٹی پہ تھا۔ لیکن جب ڈیوٹی پہ تھا اللہ نے خوف کی وجہ سے روک دیا، لیکن جب بڑھاپے میں ہاتھ خالی ہو اب خیال آتا ہے کاش جوانی میں یہ کر لیا ہوتا، آج بڑھاپے میں میرے پاس کم سے کم گھر تو ہوتا۔ ہمیں افسوس اس پر ہے کہ ہم نے جوانی میں رشوت کیوں نہ لے لی۔ کسی کو خیال آتا ہے حلال کی حرام کی، حرام میں سے ہی کسی کو 10 روپے دے دیتا، سود میں تھوڑے پیسے آتے تو بڑھاپے کا آسرا ہو جاتا، سود میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوتا، اب توبہ کر لیتا، لیکن جب مل جاتا نا تو میرے پاس آج کچھ رہتا تھا۔ تو بڑھاپے میں جوانی میں سود کیوں نہیں لیا، اس کا افسوس آتا ہے۔ شادی کیوں نہیں کی، گناہ میں کیوں نہیں پڑا، جی تجارت کیوں نہ شروع کر لی، ملازمت کیوں نہ شروع کر لی، یا تجارت تو نہیں بولنا چاہیے، سود کا کاروبار کیوں نہ شروع کر لیا، رشوت کیوں نہ لے لی۔ اب یہ بڑھاپے میں یہ جو خیالات آتے ہیں کاش یہ کر لیتا، تو گویا یہ افسوس کر رہا ہے اس بات پر کہ اس کی دنیا چھوٹ گئی ہے۔ اس کی کیا ہوئی ہے؟ دنیا چھوٹ گئی۔ اس کا افسوس کس پر ہے؟ دنیا پر ہے۔ کیا بھائی دنیا کے چھوٹنے پہ افسوس کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے حق تعالی جل شانہ ایسے کام کراتے ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، جو امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے نبی کو گنہگار نہیں کہتے، خطا کار نہیں کہتے، وہ تو معصوم علی الخطا ہیں، ان سے ہو ہی نہیں سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی ان سے، کیونکہ اللہ کے منتخبہ ہیں، چنندہ ہیں، اللہ کی حفظ و امان میں ہیں۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے بھول ہو گئی، سہو ہو گیا کہ آگے کیا پڑھنا ہے، تو پیچھے سے قاری قرآن صحابی رسول نے لقمہ دیا، اللہ کے رسول نے لقمہ لے لیا۔ تلاوت میں جو قرآن یاد نہیں آ رہا ہے، جب پیچھے سے کوئی بول دیتا ہے تو فوری جو ہے نا امام صاحب اس کو درست کر لیتے ہیں، تو اس کو لقمہ بولتے ہیں۔ کہیں اپن بریانی کا لقمہ سمجھیں گے، نماز میں بریانی کا لقمہ سمجھے تو نمازی چلے جاتے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے بھول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چوک ہوتی ہے۔ تو کیا محبت وحی جس پر قرآن اترا ہے وہ قرآن بھول سکتے تھے؟ جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب، جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں رٹتے ہیں، بار بار زبان کو حرکت دیتے ہیں، آپ اوروں کی طرح اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ تعجیل کرنے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ جب جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھتے تھے ساتھ، حضور کو فرمایا مت پڑھیے، خاموش ہو جائیے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وقرآن، نہ صرف جمع کرائیں گے، آپ سے پڑھائیں گے۔ قرأ یقرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، وقرآن، اور تم سے قرآن پڑھایا جائے گا اور وہ ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی مرادیں آپ سے ہم کہلوائیں گے، آپ نہیں کہیں گے۔ تو یاد کرانا اللہ کے ذمے، پڑھانا اللہ کے ذمے، تو پھر ایسا شخص جس کو اللہ خود ذمہ داری لے رہا ہے، کیا وہ بھول سکتا تھا؟ وہ تو نہیں بھول سکتا۔ پھر یہ جو لقمہ لینے کی نوبت آئی کیوں آئی؟
امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے سہو کرا دیا تاکہ لوگ یہ سیکھ لیں کہ اگر نماز میں امام سے سہو ہو جائے، بھول جائے، تو کس طرح لقمہ دینا چاہیے اور کس طرح لقمہ لے کر نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ اب اس میں کیا امام صاحب کو غلط بولیں گے؟ جب ہم امام کو ہی غلط نہیں بولتے تو نبی کو غلط کیسا بولتے؟ تو جو باتیں امت کی تعلیم کے لیے انبیاء سے کروائی جاتی ہیں وہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، اس میں نبی کو قصوروار نہیں مانا جاتا۔ اب تمہید سمجھ آ گئی ہے تو آگے کا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس میں اپن محتاط رہیں گے الفاظ کے استعمال کرنے میں۔ واقعہ سنانا چاہتا ہوں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، مگر یہ واقعہ سرکار کا درمیان میں اس لیے لا لیا تاکہ پہلے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ واقعہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے تھا، نبی سے خطا اور لغزش نہیں ہوتی، یہ سمجھا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ حزن، یہ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ مقام حزن، یہ آج کا درس ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن شریف میں سورہ یوسف میں، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے افسوس، یہ کیا ہے؟ غم۔ ہائے افسوس، یہ غم ہے، اظہار غم۔ افسوس جب بولتا ہے بندہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اظہار غم کر رہا ہے۔ کس بات پر اظہار غم ہے؟ اس بات پر اظہار غم ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا بات پیش آ گئی، بچھڑ گئے ہم۔ یا اسفا علی یوسف، یوسف پر افسوس ہے۔ کتنا ہے، کتنا ہے، کتنا زمانہ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کے غم میں اتنے برس رہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ جس وقت جدا ہو رہے تھے، بعض مفسرین کے قول کے مطابق 10-11 سال کے تھے، سن شعور کو بھی جو نہ پہنچا ہو۔ یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک کو بیچ دیا جو قافلے کا سردار تھا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، دراہم معدودہ، چند ٹکوں کے عوض میں۔ بازار مصر میں بیچے گئے، تب بھی اللہ نے چند ٹکوں کا لفظ ہی فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف کی عظمت کے مقابلے میں یہ ٹکے کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ کہاں یوسف اور کہاں ان پر لگائی جانے والی بولی، یہ بولیاں اگر پوری سلطنت دے دی جائیں یوسف کے لیے تو بھی ناکافی، اس لیے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت تھوڑے پیسوں کے عوض میں بیچ دیے گئے۔ پھر 12 سال سے لے کے 24 سال تک کی عمر میں کہاں رہے؟ عزیز مصر کے پاس۔ جوانی میں پہنچتے ہوئے فن حرب و ضرب سے واقف ہوئے، علم سے واقف ہوئے۔ پھر ایک خاتون کے دل میں خیال آیا کہ ایسے حسن و جمال کا پیکر مجسم، ایسے اخلاق کا پیکر مجسم، اگر اس کو ہم اپنی طرف مانوس کر لیں تو کیا ہی بات ہو۔ چنانچہ زلیخا نے رغبت دلائی، آؤ ہماری طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر تم ہماری خواہش پوری نہیں کرو گے تو جیل بھیج دیے جاؤ گے،
میرے الفاظ نپے تلے ہیں، بچوں کو دیکھ کے ان کے حساب سے کر رہا ہوں، باقی آپ ڈیپ آگے تک چلے جائیے۔ خواہش پوری کرنے کی دعوت دی زلیخا نے، حضرت یوسف نے منع کر دیا۔ بڑا چرچا ہو گیا اس محبت کا۔ تو زلیخا نے اور اس کی ساتھیوں نے، سہیلیوں نے کہا کہ اگر تم ہماری خواہش پوری نہیں کرو گے تو تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا بطور سزا کے۔ اتنے ناز و نعم میں پلے ہو، جیل کی سختیوں کو برداشت کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ، اس گناہ میں پڑوں گا تو آپ کا عذاب ہے، اور اگر اس گناہ سے بچنے کے لیے جیل چلا جاؤں تو آپ کے عذاب سے تو کم ہے، لہٰذا مجھے جیل تو گوارا ہے لیکن آپ کے عذاب میں جانا گوارا نہیں ہے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو خواہش یوسف پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل بھیجانے کا انتظام کرا دیا۔ وہاں ایک بات ہو گئی، عرصہ دراز وہاں گزارے، 7 سال۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اس سے میں ایک لیسن دینا چاہ رہا ہوں، اگر یاد آ گیا تو دے دوں گا۔ 7 سال کا عرصہ جب گزرا تو اس اثنا میں انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھ، خواب اس نے سنایا، تعبیر انہوں نے دی، تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایسا کر، جب تو بادشاہ کے پاس جائے اور تو دوبارہ اپنی جاب پر لگ جائے تو میرا تذکرہ کرنا نہ بھولنا، میرا تذکرہ کرنا نہ بھولنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے مزید 7 سال بڑھا دیے۔ 12 سال وہ، 12 سال تعلیم و تربیت کا زمانہ، 7 سال اس واقعے سے پہلے کا زمانہ، 7 سال اس واقعے کے بعد کا زمانہ۔ تو کتنے ہو گئے؟ اب حساب آپ کر لو، 12 دگنی 24، 24 اور 14 40، ہاں 24 اور 4 28، 10 38، 38 سال سیدنا یوسف علیہ السلام 38 سال میں 12 سال والد کے ساتھ رہے، 12 سال اس میں سے مائنس کرے تو اتنا عرصہ حضرت یعقوب سے دور رہے، اتنا عرصہ حضرت یعقوب سے دور رہے۔ ادھر حضرت یوسف کے ذریعے سے ایک تلقین کی گئی ہے جو امت کی تعلیم کے لیے، وہ یہ کہ آپ نے چاہا تھا جیل ہو جائے تو جس سے یہ معاملہ کیا تھا نا، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور کہہ دیتے کہ اللہ میں اس جیل سے اب تنگ آ گیا ہوں، مجھے نکال دے، تمہیں کو سبیل بنا دیتا۔ جب تم نے غیر سے مخاطب ہو کے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ تو 7 سال فی بضع سنین، قرآن شریف میں ایک دوسرا موضوع بھی ہے ضمن میں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ 7 سال تغیر حال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مثلا بہت لوگ پریشان رہتے کہ اگر مول صاحب اتنے سال سے پریشانی ہے، ٹھیک 7 سال ہو گئے تو اب تغیر کا زمانہ ہے، اس وقت اللہ سے غافل نہ ہونا، حالات بدل جائیں گے۔ اگر وہ وقت بھی غفلت میں گزارا تو پھر 7 سال بھگتنے پڑتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کو جیل کی صعوبتیں جھیلنی پڑی تھیں۔ لیکن سبق سمجھ آ رہا ہے؟ دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب نظر تمہاری غیر پر جاتی ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، 7 سال اگر آ رہے ہیں تو اس سے پہلے توبہ اللہ کر لے گے، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ۔ اور 7 سال میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ہر دقت کے بعد آسانی رکھی ہے۔ 7 سالہ زمانہ، کوئی بھی زمانہ ہو 7 سال رہتا ہے، پھر تغیر کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس تغیر کے پوائنٹ کے زمانے میں اگر ہم غافل رہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، جاؤ پڑے رہو، ہمیں کیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ حال بدل سکتا ہے، وہ قادر مطلق۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں تھوڑی سی چوک ہو گئی کہ تعبیر دیتے ہوئے اس شخص سے کہہ دیا کہ بادشاہ وقت سے میرا تذکرہ کرنا،
فرمایا کہ تمہاری نگاہ غیر کی طرف اٹھی، اب بھگتو۔ اللہ نے اس کو بلا دیا، جو خواب دیکھنے والا تھا، جسے تعبیر دی تھی، اس کو ہی بلا دیا۔ پھر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جب وہ چلے گیا نا، جاتے ہی افسوس ہوا اس پر، کاش کہ میں نے اسے نہ کہا ہوتا، سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو تعبیر کا اور تعویل کا علم دیا تھا، تو اس علم کی بنیاد پر اللہ نے فضل فرمایا اور متوجہ ہو گئے، تو بقیہ عرصہ اللہ سے معذرت میں گزارتے رہے کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، میں نے اس سے کہا جبکہ مجھے آپ سے کہنا چاہیے تھا۔ یوسف علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، پھر پہلے خواب دیکھنے والے کو یاد دلایا کہ یوسف تعبیر دینے والا ہے، پھر ان کو جیل بھیجا گیا اور وہ جیل سے نکالے گئے۔ تو یہاں جو چیز تغیر زمانہ میں بتانا چاہتا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی اس وقت شرط باندھنا نہیں باندھنا یہ مسئلہ نہیں آیا تھا اسلام میں۔ اس زمانے میں الف لام میم غلبت الروم جب یہ آیتیں اتری تو کفار ہنسنے لگے کہ اس وقت روم مغلوب ہو گئے، پھر عنقریب وہ غالب آ جائیں گے۔ تو کب غالب آئیں گے؟ تو قرآن پر یقین والے جو کرتے ہیں وہ عمل سیدنا ابو بکر کا ہے۔ بھئی ایک آدمی اتنا پٹ گیا کہ اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، گھر چلانے کو دانا نہیں ہے، ایسا پٹاسو والا بادشاہت واپس حاصل کر سکتا ہے کیا؟ ہماری عقل بول رہی کہ یہ آسان نہیں ہے، یہی ہے کہہ رہی ہے اہل کفر کی عقل کہ نہیں صاحب یہ آسان نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ قرآن نازل کر کے ایمان والوں کو اطمینان دلا رہے ہیں، غلبت الروم، اس وقت تو مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، پھر عنقریب ہی غالب آ جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا صاحب؟ تو اس استعجاب پر بحث ہو گئی حضرت ابو بکر کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان۔ اس وقت رئیس مکہ تھا، سردار مکہ تھا، تو اس نے کہا کہ شرط لگانے کو تیار ہوں، اگر رومی غالب آ گئے نا تو ایک اونٹ میری طرف سے تمہاری، اور اگر نہیں آئے نا تو تمہاری ایک اونٹ تم میرے کو دے دینا، ہم 1 سال انتظار کریں گے۔ حضرت ابو بکر کا یقین اتنا تھا کہ قرآن میں آیا ہے تو ہو کر رہے گا، تو انہوں نے شرط باندھ لی۔ ابھی شرط باندھنا نہیں باندھنا اس کے کیا طریقے ہیں، احکام نہیں آئے تھے اس زمانے کی بات، احکام مدینے میں آئے ہیں، یہ تو مکہ میں رہنے والے حالات ہیں۔ تو اس وقت میں حضور علیہ السلام کے پاس سیدنا ابو بکر آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایسا ایسا قصہ پیش آیا، میں نے فلاں کے ساتھ شرط باندھ لی ہے، 1 سال میں اگر رومی غالب آ گئے تو پھر وہ مجھے 1 اونٹ دے گا یا 10 اونٹ دے گا، میں اسے جو ہے نا، اگر نہ ہوا تو میں اسے 10 اونٹ دوں گا، 1 اونٹ دوں گا، جو بھی شرط تھی بتائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، ابو بکر یہی یقین ذرا اور مضبوط کرو، جا کے بولو کہ اب 10 اونٹ کی شرط نہیں ہے، اب 100 اونٹ کی شرط، یعنی روم غالب آ کر رہیں گے 100%، 100 اونٹ شرط میں لگا لو۔ 100 اونٹ اس زمانے میں، اس زمانے کی کرنسی کے اعتبار سے گویا اس زمانے کی جو سب سے مہنگی کار ہے، اس زمانے میں اونٹ اتنا مہنگا ہوتا تھا۔ اگر کوئی لگژری گاڑیاں 100 گفٹ میں انعام میں دے رہا بولے تو معمولی بات ہے، بہت بڑا انعام ہوتا نا، چھوٹی بات تو نہیں ہوتی۔ تو شرط چھوٹی نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر خوش ہو گئے، یعنی اب سرکار کی سند مل گئی، اب تو جیتیں گے ہی جیتیں گے۔ لیکن دوسری بات اشارتاً نبی علیہ السلام نے فرمائی، البتہ ایک تبدیلی کر لینا اس شرط میں، اور وہ یہ کہ 1 سال نہیں 7 سال بولو، 7 سال میں یہ ہوگا۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بھی آدمی پر جو حالات ہوتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال ہوتی، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس حالات سے نکال کر اس کے حالات کو بدل دیتے، اور اگر وہیں حالات میں پڑا رہا اور اللہ سے غافل رہا، سوچ لو جو جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ لو، انہیں اللہ سے غفلت میں رہا، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جا اب تو کامیاب ہو کے بتا۔ یہی معاملہ پیش آیا سیدنا یعقوب کے ساتھ، جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ بے ادبی نہ ہو اس لیے بہت محتاط سمجھاتے ہوئے لا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ نبی وقت کا معاملہ ہے، کفر ہو جاتا ہے اگر نبی کی شان میں تھوڑی بے ادبی اور لچک ہو گئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام
سے حضرت یوسف جب دور ہو گئے کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف پر، افسوس یوسف پر، افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم یوسف میں اپنی آنکھیں سفید کر لیے۔ کیا یہ پسندیدہ تھا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک تم افسوس میں پڑے رہے خدا نے تمہیں دور رکھا ہو۔ کبھی ملے ہی نہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں یوسف کے غم میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو ملایا ہی نہیں۔ اور یہ بات سمجھ گئے تھے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آئے، مسند اقتدار پر فائز ہوئے، عزیز مصر بنائے گئے اور وزیر خزانہ بنائے گئے، وزیر زراعت بنائے گئے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیریں کیں اور ان تدبیروں کے نتیجے میں اپنے علاقے کے لوگوں کی دعوت کا فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک شخص آئے، ایک خاندان کے لوگ آئے جس میں یہودا بھی شامل تھا، جس سے یہودی نسل آباد ہے۔ حضرت یعقوب کے اولاد کو یہودی کہتے ہیں، یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس لیے ان کی ذریت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ موسوی ہوں یا عیسوی ہوں۔ اور یعقوب کی اولاد میں یہودا ایک شخص ہے، اس سے یہودی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کبھی پڑھیں بڑا مزہ آئے گا۔ اپن لوگوں کو نہ قرآن سے شغف ہے نہ تاریخ سے شغف ہے، ہم بھی زیرو ہیں، خالی بول لے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان یہ جو بعد آیا ہے یہ کیوں آیا۔ جب ان کے بھائی آئے نا تو بھائیوں سے حضرت یوسف نے پوچھا کہ بھئی تمہارے والد نہیں آئے، کہیں کو ان کا سامان انوائے تو دیتا ہوں، نہیں تو نہیں دیتا ہوں، اور تمہارا ایک بھائی بھی ہے بول رہے ہیں تم اس کا سامان بھی مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں ہے نہیں۔ میرا اصول ہے آدمی آنا لے کو جانا، یہاں کی گورنمنٹ بولی تھی نا راشن کارڈ دے کے تھم امپریشن دیو اس کے بعد میں راشن لکھ جاؤ، یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ آدمی لاؤ، صورت دکھا کر لے کے جاؤ، آدمی نہیں ہے سامان نہیں ہے۔ قحط کا زمانہ تھا تو کہیں دھوکہ نہ ہو، اس لیے احتیاطی تدبیر تھی۔ تو کہا کہ بنیامین بھی نہیں آئے، یعقوب بھی نہیں آئے، اور میں ان کا نہیں دے سکتا، ایسا کرو آئندہ ایسے خود ان کو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں اور آنکھ سے نابینا ہیں اور اس وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں اور سن رسیدہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اس میں ان کا سفر کرنا محال ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا، حضرت یوسف نے کہا ایسا کرو بھائی کو تو لا لو، ٹھیک ہے والد نہ آ سکتے ہوں تو میں ان کا تو دے دوں گا لیکن بھائی کو لانا پڑے۔ جب بھائی آ گئے تو آپس میں ملاقات ہوئی، تو حضرت یعقوب سے اپنی ملاقات کا راستے کی تدبیر کی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ جب ان سے اپنے والد کے حالات پوچھے تو بنیامین نے کہا کہ بھائی بڑا مسئلہ ہے، جب سے آپ جدا ہوئے ہیں والد کا حال یہ ہے کہ آپ کے غم میں روتے 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 ان کی بینائی چلی گئی ہے، بس ایک ہی رٹ ہے، یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف۔ اس میں تو وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں تک بے نور ہو گئیں، یعنی سفیدی اس میں آ گئی، روشنی اس کی ختم ہو گئی روتے روتے۔ تو فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے اب میں تدبیر کرتا ہوں ملاقات۔ وہ جو پیالہ چھپائے تھے نا یہ دراصل اپنے والد سے ملاقات کی تدبیر تھی۔ باریکیاں ہیں سورہ یوسف میں، اگر پڑھیں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، مجھے سننے کے بعد پڑھیں اور مزہ آئے گا۔ اس انداز میں شاید کسی نے پڑھا ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بھائی کو روک لیا۔ کیوں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا غم ہے اور اس غم میں رو تو رہے ہیں لیکن اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بنیامین سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف کیا دیکھ رہے ہیں، میرے بعد میرے بھائی بنیامین کو انہوں نے اتنا مانوس کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ یہ جیسے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس میں اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے بنیامین کو روک لیا۔ اب یہ غم بڑا حضرت یعقوب کا، اس وقت انہیں احساس ہوا اب کس کے پاس جائیں گے، یوسف نہیں تھا تو بنیامین کا کاندھا تھا، اب بنیامین نہیں ہے تو کس کا کاندھا ہے۔ تو اب خیال آیا کہ ارے مجھے تو پہلے ہی یہ کر لینا چاہیے تھا،
جب یوسف سے جدائی ہوئی رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، مجھ سے اتنی چوک ہو گئی، اب اس پر توبہ اور استغفار کی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے ملنے کا راستہ نکال دیا۔ اس میں یعقوب غلطی پہ نہیں ہے، یہ میری تعلیم کے لیے تھا، یہ آپ کی تعلیم کے لیے تھا، یہ امتوں کی تعلیم کے لیے تھا۔ جیسے حضور کا قرآن مجید کا سہو ہو جانا یہ غلطی نہیں، ایسے ہی حضرت یعقوب کا سہو ہو جانا یہ غلطی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا اس واقعے کے ذیل میں، اگر نبی وقت بھی ہوگا اور اپنی دنیا کی فکر پر ہوگا، اپنی بیوی کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنی تجارت کی فکر ہے، اپنی زراعت کی فکر ہے، اپنی ملازمت کی فکر ہے، اپنے دوست احباب کی فکر ہے، تو پھر اللہ تمہاری ان فکروں کے ساتھ تمہیں اسی حال میں چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر تمہاری فکروں میں تغیر آیا، تم نے ان فکروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنے کو متوجہ کر لیا، پھر اس اللہ کے لیے نہ کوئی زمانے کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے۔ وہ لا زمان و لا مکان ذات ہمارے کام بنانے پہ ہر آن قدرت رکھتی ہے، جیسے پہلے قادر مطلق تھی اب بھی قادر مطلق ہے۔ نزاکت سمجھ رہے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا یعقوب افسوس میں یوسف علیہ السلام کے جو رہے، اس کو افسوس اور غم کہا جاتا ہے، حزن کہا جاتا ہے، اور یہ حزن غیر اللہ کا نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مادیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں سبق کی طرف۔ مضمون اگر سمجھ گئے حزن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، گریبان میں جھانک لینا، میں میرے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، میری باتوں کی طرف دھیان دینا۔ جتنا وقت میں نے ماں باپ کو دیا، کیا اتنا وقت میں نے حقیقی پیدا کرنے والے کو دیا ہے؟ جتنا وقت میں نے بیوی کو دیا، کیا اتنا وقت میں نے خدا کو دیا جس نے سب کچھ نعمتیں مجھے عطا فرمائیں؟ یہاں تک کہ بیوی والی نعمت بھی خدا نے عطا فرمائی۔ کیا میں نے کچھ وقت، جتنا وقت بیوی کو دیا ہے اتنا وقت میں نے کیا خدا کو دیا ہے؟ جتنا وقت میں نے تجارت اور ملازمت کو دیا ہے، کیا اتنا وقت میں نے عبادت کو دیا ہے؟ جتنا وقت میں نے فکر دنیا کو دیا ہے، کیا اتنا وقت میں نے فکر آخرت کو دیا ہے؟ دیا یا نہیں دیا؟ فیصلہ خود کر لیجئے۔ من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں اور آپ جانتے ہیں آپ کیا ہیں۔ کسی کو بولنے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کو وقت دیا، بیوی بچوں کو وقت دیا، تجارت ملازمت کو وقت دیا، زراعت کو وقت دیا۔ اگر وقت نہیں دیا تو خدا کو نہیں دیا، آخرت کی فکر میں نہیں دیا، خدا کی رضا کے لیے عبادت میں اپنا وقت نہیں دیا۔ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ماں باپ کے چھوٹنے پر نہیں، بیوی کے چھوٹنے پر نہیں، بچوں کے چھوٹنے پر نہیں، تجارت ملازمت کے چھوٹنے پر نہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے خدا سے جو غفلت ہو گئی، اس غفلت پر افسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہے مقام حزن۔ کیا ہوتا ہے؟ جتنا وقت میں نے ماں باپ کو دیا، اپنے اللہ کو نہیں دیا، حالانکہ یہ مجازن میرے رب ہیں، عارضی مجازی، حقیقی رب تو رب العالمین ہے۔ میں نے ان کو کتنا وقت دیا ہے؟ میں نے جوانی پوری تجارت و ملازمت اور زراعت میں کھپا دی، کیا کوئی لمحہ اور کوئی ساعت خدا کے لیے بھی میں نے فارغ کی جس میں میں عبادت کر لوں، جس سے میری عبادت سے خدا خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے؟ نہیں کیا تو اپنی جوانیوں پر افسوس کی ضرورت ہے، اپنی عمروں پر افسوس کی ضرورت ہے، اپنے اس بے تعلقی پر افسوس کی ضرورت ہے، اپنی اس فکر آخرت سے غفلت پر افسوس کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس جب کسی سالک میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو مقام حزن کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جو دنیا میں دو چیزیں اپنے اندرون میں پیدا کر لیتا ہے، ایک ہے خوف کا ہونا اور دوسرے ہے حزن کا ہونا۔ اللہ رب العزت ان کو دو چیزوں سے موت کے وقت نکال لیتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں ہے۔
تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب موت کا وقت ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور یہ فرشتے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں لا تخافوا. لا تخافوا کا مصداق اس کے لیے ہے جس کی زندگی خوف خدا سے آراستہ ہو، اور ولا تحزنوا کا مصداق اس کے لیے ہے جس کی زندگی میں اللہ سے غفلت میں گزرنے والے زندگی پر افسوس ہو، اس کے لیے مصداق ہے ولا تحزنوا کا. تو زندگی میں خوف و حزن مطلوب ہے. تو کیا ہوتا ہے جب زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سے غفلت میں جو گزر رہی ہے اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو، اور اللہ سے اس کے لیے معافی طلب کی جائے اور رجوع الی الحق کیا جائے، تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ وہ شان دیتے ہیں الا، پھر یہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیتے ہیں. اب مخلوق کا ڈر ان کو نہیں ہوتا اور نہ ہی مخلوق کے چھوٹنے کا غم ان کو ہوتا ہے. اور یہی فرشتے پھر ان کی آخری لمحات میں ڈھارس بندھاتے ہوئے ان کو بشارت دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں فرشتے نازل ہو کر لا تخافوا، خوف زدہ نہ ہونا. خوف کس کا؟ اب آپ موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ یہ موت تو ایک پل ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کے لیے. جب اس سے تم گزر جاؤ گے تو اگلی زندگی کے بارے میں اندیشہ نہ کرو. اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سزائیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی زجر و توبیخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شدائد ہیں، اور جہنم ہے اور اس کی عذابات کی شکلیں ہیں. لا تخافوا، نہ ڈرو. کیوں؟ تو نے زندگی میں خدا سے ڈر کر زندگی گزاری ہے، اب تجھے آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے دل سے خوف نکال دیا جائے. لیکن ایک غم ہوتا ہے اور یہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی ساری اسی میں کھپی ہے. وہ کیا؟ میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری تجارت کا، میرے کاروبار کا، میری زراعت کا، میری ملازمت کا کیا ہوگا. یہ غم ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جان اٹکی بھی ہے ان چیزوں میں، اس لیے آسانی سے نہیں نکلتی. والد بزرگوار حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ سے اس واقعے کو سمجھاتے ہوئے ایک واقعہ سنا تھا. حضرت فرید الدین عطار کیسے بنے. عطار دو شخصوں کو کہا جاتا ہے. ایک وہ جو جڑی بوٹیاں جمع کر کے حکمت کرتا، دوائیں دیتا ہے، اس کو بھی عطار بولتے ہیں. حکیم کو پہلے زمانے میں عطار بولا جاتا تھا. اور دوسرے عطر فروش کو بھی عطار بولا جاتا ہے. حضرت فرید الدین عطار عطر فروش تھے، حکیم نہیں، عطر فروش. واللہ عالم یہ تھے کہ وہ تھے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. وہ بھی وہی کام کرتا ہے، یہ بھی وہی کام کرتا ہے. حکیم کیا کرتا ہے؟ کون سی دوا اچھی ہے خراب ہے چیک کرتے رہتا ہے. عطر فروش کیا کرتا ہے؟ کون سی خوشبو کیسی ہے روزانہ چیک کرتے رہتا ہے، تاکہ گراہک آئے تو اس کو بتا سکے کہ صاحب یہ خوشبو ایسی ہے، یہ خوشبو ایسی ہے نا. اب وہ روزانہ باٹلوں کو صاف کرنا روز کا معمول ہوتا ہے، خوشبو سونگھنا روز کا معمول ہوتا ہے. تو یہی معاملہ پیش آ گیا فرید الدین عطار کے ساتھ کہ ایک دن روز کی طرح دکان کو آئے، اپنے سامان کو دیکھنے لگے، اور پھر اس میں سے ایک ایک شیشی کو جھانک کر اس کی سونگھنے لگے، واپس رکھنے لگے. تو ایک فقیر آ گیا تو کہنے لگے کیا چاہیے؟ بولے نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بولے نہیں چاہیے تو جاؤ یہاں سے، کہیں کو ٹھہرے ہوئے. تو انہوں وہیں ٹھہرے ہوئے رہے، انہوں اپنے کام میں لگ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ابھی یہیں سے. ارے کیا ہوا چچا، جاؤ نا. گئے نہیں. وہ پھر نہیں گئے، وہیں ٹھہرے رہے. ارے کیا چاہیے، کیا دیکھ رہے؟ آدمی جب پوچھتا نا دیکھ رہے تو کیا دیکھ رہے، تو کہا کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے کون سی شیشی میں سے تمہارا دم نکلیں گا اور کیسا نکلیں گا. اس میں سے کتنے شیشیاں ہیں، ہر ایک میں دل اٹکا ہوا ہے. اس میں سے کون سی شیشی سے دم نکلیں گا اور کیسا نکلیں گا، میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں میں. وہ تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے جب دین سے جڑا ہوا نہ ہو، آخرت سے جڑا ہوا نہ ہو، اولیاء سے جڑا ہوا نہ ہو. تو بعض ایسے جملے جو ہوتے ہیں اس پہ غصے میں آ جاتا ہے. وہ بھی غصے میں آ گئے. ابھی روحانیت میں قدم نہیں رکھا تھا تو تیش میں آ کے کہنے لگے کیسے مریں گے تم، کیسا مریں گے ویسا ہم مریں گے. بولے واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے. پھر اپنا رومال اٹھایا اور اسی دکان کے چبوترے پر ڈالا اور قبلہ رخ ہو گئے، کہا اللہ، اور انتقال ہو گیا. اور اسی سے فرید الدین عطار بن گئے.
کہنے لگے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں دنیا کی غفلتوں میں پڑا ہوا ہوں، مجھے ان چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر کے اللہ کے لیے میرا دل خالی ہو جانا چاہیے۔ یہ درس دے کر گیا ہے کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے، تو یہ زندگی کے جھمیلوں کے ساتھ میں کیسے جاؤں گا؟ اسی غم کو دے کر چلے گئے، جس کے نتیجے میں فرید الدین عطار بن گئے اور یہ کہ سردار بن گئے۔ تغیر کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ بات بہت دور جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف کہتے ہیں مستقبل میں ایک اندیشہ ہوتا ہے، اور حزن کہتے ہیں ماضی یا پیچھے والے حالات کے بارے میں فکر لاحق ہوتی ہے، اور یہ سب کو ہوتا ہے، میرے بعد میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا۔ اب یہاں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں موت آسان نہیں ہوتی، دشوار ہو جاتی ہے۔ وہ ملکہ اللہ نصیب کر دے۔ حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی صاحب کو دیکھنے والوں نے دیکھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر ادھر سے بلاوا آیا تو غلام محمد رومال جھٹکا اور نکلا، بولے تیار ہو۔ جس کو اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، پھر اس کو موت کا انتظار ہوتا ہے، وہ موت سے گھبرایا نہیں کر۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حین حیات، اپنی زندگی میں انہوں نے قبر بھی خرید لی تھی، انہوں نے کفن بھی خرید لیا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب وقت آئے گا، اور یہ فرماتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ڈرتے ڈرتے لیکن تذکرہ کرتے تھے موت کا ضرور، یوں فرماتے تھے کہ میرے لیے ایمان کی عافیت والی موت کی دعا کرو۔ ارے بھائی، موت سے تو ہم سب ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ بیوی میں دل اٹکا ہوا ہے، بچوں میں دل اٹکا ہوا ہے، تجارت ملازمت میں دل اٹکا ہوا ہے، یہ غم پالنے کے نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، جب باعزت رہائی ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا آنے کے بعد، جیل میں مجھے ایک سبق ملا، کچھ لوگ بے گناہ جیل میں بند ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ان پر کبھی تنقید مت کرنا۔ حضرت یوسف جیل گئے تھے تو کیا گنہگار تھے؟ شعبہ ابی طالب میں سرکار دو عالم خیر تھے تو کیا گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ، نہ کچھ بے گناہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں، ایسے علماء بھی ہیں۔ اور عبد القوی صاحب کو بھی تھوڑے دن حراست میں رہنا پڑا تھا، تو جب واپس آئے تو جو درس دیا وہ بڑا پیارا تھا۔ وہ یہ فرمانے لگے، ہم لوگ اپنی زندگیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ناظم مدرسہ سے مدرسہ چلتا ہے، والد یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے گھر چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی ان لوگوں کو ہٹا کر بتاتے ہیں کہ تمہارے بغیر بھی نظام چلتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ کتنے نظماء ہیں، انتقال ہو گیا لیکن مدارس بند نہیں ہوئے، اللہ کا کرم ہے، اللہ چلا رہے۔ کتنے والدین ہیں، گزر گئے لیکن یتیموں کی پرورش بھی ہو رہی ہے، ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ تاجر بھی بن رہے ہیں، وہ ملازم بھی بن رہے ہیں، وہ تعلیم یافتہ بھی بن رہے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک نظام کائنات ہے جو چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا وہم ہے کہ مجھ سے چل رہا ہے، خدا کی قسم خدا سے چل رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہو گیا تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں، یہ غم نکالنے ہوں گے ہم، اور ایک غم پالنا ہوگا۔ اے اللہ، میں نے آپ سے دوری میں، غفلت میں اپنا وقت گزارا ہے، قیامت کے دن آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، اس وقت اللہ کی عنایات کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ پروردگار عالم ایک ایک سبحان اللہ پر پڑھنے والے کو، ذکر کرنے والے کو جو انعامات سے نواز رہے ہیں، اس وقت کہے گا کاش میں نے دنیا کی وقت اوقات کو ضائع نہ کیا ہوتا، اس سانس میں، اس گھڑی میں، اس لمحے میں نے سبحان اللہ کہی ہوتی، آج مجھے اتنا اجر ملتا۔ اس پر افسوس جب ہو رہا ہے، صوفیہ کہتے ہیں یہی غم اب پال لے، اسی کا نام مقام حزن ہے۔ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ کٹے، اور جو غفلت میں کٹے اس پر غم ہو، افسوس ہو، مجھے تو اللہ کو اس سانس کا جواب دینا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، تمہاری عمریں پوچھی جائیں گی کہاں لگائی ہیں، تو میں اس جواب کے لیے کتنا تیار ہوں۔ اگر دنیا کی زندگی میں فکر آخرت کے ساتھ چلے گا تو قیامت کے دن عن عمرہ فیما افناہ کا جواب آسان ہوگا۔ مولا تیری لیے، تیری رغبت کے ساتھ، تیری عبادت میں، تیری طاعت میں، مصطفیٰ کے طریقے کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہوں، جواب آسان ہوگا۔ ورنہ پھر بیوی کے لیے یہ کیا، بچوں کے لیے یہ کیا، میں اپنے واسطے جیا آج نہیں صاحب۔ کون بولا تیرے کو بولے تھے خدا کے واسطے جی، نہ تجھے تیرے واسطے جینا تھا، نہ تجھے بیوی بچوں کے واسطے جینا تھا، یہ تو ایک سرکل تھا جو ہو گیا تھا۔
یہ ایک سرکل ہے جو نظام کائنات کے تحت چل رہا ہے. تیرا کام کیا تھا؟ ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنی طاعت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہمارا مقصد زندگی، اور اگر ہم نے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا تو اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے مقصد زندگی کیوں چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے وہ غم نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی کہ اس سے ہمیں آخرت کی فکریں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک مقام ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس مقام کو مقام حزن کہتے ہیں. مادیت کے چھوٹنے کا غم نہ ہو، خدا سے غفلت میں گزرنے والے لمحوں پر غم اور افسوس ہو. فکر آخرت کے بغیر گزرے ہوئے اوقات پر غم اور افسوس ہو. وہ اوقات جو ماں باپ بیوی بچوں کو دیے اتنے خدا کو نہیں دیے، اس پر افسوس ہو. وہ اوقات جو تجارت زراعت ملازمت کو دیے وہ عبادت کو نہیں دیے، اس پر افسوس ہو. وہ اوقات جو صرف غیبتوں میں اور چغلیوں میں ایک دوسرے سے گفت و شنید میں لگا دیے، کاش کہ وہ اوقات ذکر میں گزرتے، یہ غفلت مجھ سے نہ ہوتی. عقل مند آدمی یہ فکریں کرتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کلمات استغفار